پارہ نمبر 1 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 96 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من جو شخص کانا ہے عدوً دشمن لجبریل واسطے جبریل علیہ السلام کے، فإنہ پس وہ جبریل علیہ السلام پس بے شک وہ جبریل علیہ السلام نے نزلہ اتارا ہے اس قرآن کو علی قلب کا اوپر آپ کے دل کے، بإذن اللہ ساتھ اللہ کے حکم کے۔ یہودی جو تھے جو آس لگائے بیٹھے تھے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ آئے گا تو وہ کافروں کو شکست دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کافروں کو ذلیل کرے گا، تو وہ یہودی جو تھے اس امید میں بیٹھے تھے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن وہ پیغمبر جو ہے وہ آگے بنو اسماعیل میں سے مکے کے ایک فرد اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آ گیا۔ جو اس پر یہودی جو تھے وہ بڑے ناراض ہوئے اور اس کا ناراض ہوئے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں مانا، انہوں نے ایمان نہیں لائے، ان کی کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے، اور الٹا جبریل علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ غصہ کرتے رہے کہ یہ سارا جبریل کا قصور ہے کہ وہ جو ہے وحی دے کر جو ہے بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں چلا گیا ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ جب انسان جاہل ہو، اس کے پاس دلیل نہ ہو، تو وہ ایسے قسم کے الزامات ہی لگاتا ہے، اور ان کے الزام کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، کہ یہ جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نبوت کو تبدیل کیا اسماعیل گھرانے میں، وہ سن لے کہ اس جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی مرضی نہیں کی، نہ وہ مرضی اب اپنی مرضی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کریں، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل مبارک پر جو ہے اس کو نازل کیا ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام کا قصور کوئی نہیں ہے، ان کو اللہ نے جو حکم دیا انہوں نے کر لیا۔ مصدقاً یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو بین یدئی ہے درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں قرآن پاک سے یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وہدن اور یہ قرآن ہدایت ہے، راستہ بتانے والا ہے، یہ جنت کا راستہ نبیوں کا راستہ ہے، اور یہ جہنم کا رب کے نافرمانوں باغیوں سرکشیوں کا راستہ ہے۔ بشرا اور یہ کتاب خوشخبری ہے للمؤمنین واسطے تمام حقیقی ایمان والوں کے۔ قرآن پاک جو ہے حقیقی ایمان والوں کے لیے خوشخبریوں سے بھرا ہوا ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کے یہ خصوصی مہمان ہوں گے جنتوں میں، یہ ساری خوشخبریاں جو ہے مومنین کے لیے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ من کانا جو شخص ہوا عدوً دشمن للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، و ملائکتہ واسطے اس کے فرشتوں کے، و رسلہ واسطے اس کے پیغمبروں کے، و جبریل اور واسطے جبریل علیہ السلام کے، و میکال اور واسطے میکال علیہ السلام کے، یہ بھی فرشتے کا نام ہے میکال۔ فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ عدوً دشمن ہے للکافرین واسطے تمام کافروں کے۔ سن لیں لوگ جو شخص بھی دشمن ہوا اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے پیغمبروں کا، جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، وہ سن لیں کان کھول کر کے اللہ تعالیٰ ان ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق انزلنا اتاری ہم نے الیک طرف آپ کی آیات نشانیاں بینات روشن، یہ قرآن جو ہے یہ روشن آیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، حکم ہیں، فیصلے ہیں، اور یہ روشن باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ وما یکفر بہا نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا نصیحتوں کا الا الفاسقون مگر حقیقی نافرمان لوگ، جو رب کے نافرمان ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جو فرما بردار ہیں، نافرمان نہیں ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں نصیحتوں کا کبھی انکار نہیں کر سکتے۔
اَوَكُلَّمَا کیا جب کبھی آہدا ان یہودیوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، نبذہ پھینک دیا اس عہد کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب بھی یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے جو ہے اس عہد کو پھینک دیا، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان کے زیادہ ان کے لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ ولما جس جاءہم آیا ان کے پاس رسول ان پیغمبر من عند اللہ کی طرف سے، مصدق ان تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو معاہم ساتھ ان کے ہے۔ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے اور وہ ان کے کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو نبذ فریق چھوڑ دیا ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ ان کی کتابوں میں انہوں نے پہلے تو اپنی کتابوں کو چھوڑا، یہودیوں عیسائیوں نے ان کو بدل کر جو ہے انہوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا، یہ بھی چھوڑنا ہی ہے۔ پھر جب پیغمبر آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو ان کی کتاب جو ہے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، انہوں نے اس کتاب کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے ظہورہم اپنی پشتوں کے، پیٹھوں کے، کأنہم جیسے کہ وہ لا یعلمون نہیں علم رکھتے، نہیں پیچھے چلتے۔ تو یہ سب سے پہلے ان کی اپنی کتابیں ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا، وہ ان کا رویہ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ جو ہے پیغمبر کی کتاب کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی طرف پیٹھ کر دیتے، اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ دیتے۔ اور یہی کچھ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ بھی کیا ہے، جو کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اور اس امت کے دور میں یہود و نصارہ پر جو ہے یہ لازم ہے کہ اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں اور اس قرآن پر بھی ایمان لائیں، یہ ان پر لازم ہے۔ ان پر نہیں ایمان لاتے تو وہ کافر ہیں، جہنمی ہیں، کیونکہ اب پیغمبر جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، اس میں یہودی، عیسائی، کمیونسٹ، ہندو جو بھی ہیں، سکھ، سب کو شامل ہیں۔ اس لیے اب ان پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کتاب لے کر آئے ہیں تو یہ ان کو چاہیے کہ اس پر دونوں پر ایمان لے آئیں۔ لیکن انہوں نے اس کو بھی جس طرح اپنی کتابوں کو پیچھے چھوڑا، اسی طرح جو ہے اہل کتاب نے بھی اللہ کی اس کتاب کو جو ہے اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑا، پیٹھوں کے پیچھے، جیسے کہ وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہے یہودیوں کا جو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں حال، آج مسلمان بھی جو ہے وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے آسمانی دین قرآن پاک جو ہے اس کو نافذ کرنے کی بجائے انہوں نے کافروں کے فتنے کو مسلط کیا، صرف اپنی دنیا کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اور اسلام دشمنی کے لیے انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس امت کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ بیان دیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والی اس قوم نے میرے اس قرآن کو جو ہے اپنی پیٹھوں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہمارا رویہ بھی یہودیوں والا ہے، جہاں انہوں نے اپنی کتابوں کی تعلیمات کو چھوڑا، وہاں ہم نے بھی چھوڑ دیا، ہم نے تو بالکل ہی چھوڑ دیا، اور بڑی دشمنی سے ہم نے چھوڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم جو ہے ضد کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے فتنے کو مسلط کر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فتنہ قرار دیا، اور اس فتنے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا سورہ کافرون کے اندر کہ کافرو لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ اور سورہ انفال کی 39 آیت میں اللہ نے کافروں کے دینوں کو فتنہ قرار دیا اور کہا ان فتنوں کو ختم کرو، لڑائی کرو، جب تک یہ فتنے ختم نہیں ہو جاتے اور اللہ کی زمین پر مکمل اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ نافذ نہیں ہو جاتا، کافروں کے فتنہ کے خلاف ان کو ختم کرنے کے لیے ان سے لڑتے رہو۔ آج ہم بھی جو ہے اللہ کے نافرمان ہیں، کھلا نافرمان ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے
یا تم ہم قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، جس طریقے سے ہم نے اس کو چھوڑا ہے، اللہ کے احکام کو نظر انداز کیا ہے، تو نظر یہی آتا ہے کہ ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم نے جو ہے دکھاوے کے طور پر جو ہے اس کو جو ہے اپنا رکھا ہے، لیکن ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ ہم اس قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے یہود و نصارہ اور کافروں کے جو فتنے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے فتنے کہا ہے، ہم ان کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، صرف دنیا کی لوٹ مار کے لیے، اپنے مال بنانے کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے حرام مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ حرام مال، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو کھاؤ گے، محنت حاصل کرو گے، وہ حلال ہوگی، کہیں ذکر نہیں ہے۔ جب یہ فتنہ ہے تو اس کی روزی، اس کی محنت جو ہے کس طرح حلال ہو سکتی ہے؟ جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے وہ جو ہے وہ مفید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حلال روزی کا ذریعہ بن کیسے سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اللہ کے قرآن میں، اس کو آج ہم جو ہے نظر انداز کیے ہوئے ہیں، ہم بھی پیٹھ پیچھے پھیرے چھوڑے ہوئے ہیں، جس طرح یہودیوں نے چھوڑا تھا اپنے دین کو۔ اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ ہمارے خلاف بھی، اس امت کے خلاف بھی نبی علیہ السلام اللہ کی عدالت میں بیان دیں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتی تھی، انہوں نے جو ہے اس قرآن کو جو ہے پیٹھوں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہم بھی یہودیوں سے کم نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، آگے فرمایا کہ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب کے ساتھ انہوں نے بے رخی اختیار کی، جیسے ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، جیسے اس قدر انہوں نے اس کو نظر انداز کیا۔ بتابع، اور پیچھے چلے وہ، ماں اس کے تتلو جو پڑھتے تھے، الشیاطین خاص حقیقی شیطان، الشیاطین الف لام کا حقیقی شیطان، علی ملک سلیمان، اوپر بادشاہی سلیمان علیہ السلام کی، کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جنات اور انسان اکٹھے رہتے تھے، اور یہودی جو تھے ان جنوں سے جادو سیکھتے تھے۔ جنوں سے اللہ کی کتاب سیکھنے کے بجائے اللہ کی کتاب نہیں سیکھتے تھے، جنات سے جادو سیکھتے تھے۔ فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا، پیچھے چلے وہ، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن وہ حقیقی شیطان تھے، کفر، جنہوں نے کفر کیا۔ اب جب یہ یہودیوں کے بارے میں جو ہے جادو کا مسئلہ آیا، نازل ہوا، تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ نہیں جی، جن شیطانوں نے نہیں سکھایا تھا، وہ تو سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھایا تھا۔ اس کا جواب دے رہے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھانے والا کفر جو ہے، یہ کفر کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا، بلکہ یہ شیطان تھے ان کی حکمرانی میں، سلطنت میں، بادشاہت میں، جنہوں نے یہ کفر کیا ہے لوگوں کو جادو سکھا کر۔ یعلمون، وہ شیطان سکھاتے تھے الناس، لوگوں کو، سحر، حقیقی جادو۔ تو مدینہ کے یہودی جو ہے الزام دیتے تھے سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر والا کام، جادو سکھانے والا کام جو کفر ہے، یہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، نہ لوگوں کو جادو سکھایا، بلکہ یہ شیطان تھے جو لوگوں کو، انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل، اور جو اتارا گیا، علی الملکین، اوپر دو خاص فرشتوں کے، ببابل، بابل شہر میں، عراق کے شہر بابل میں جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، ہاروت، ہاروت فرشتے پر، و ماروت، اور ماروت فرشتے پر۔ جو اس کا معاملہ ہے وہ کیا حقیقت ہے؟ فرمایا وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہہ لیتے، انما، بے شک، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں۔ جب یہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جنات سے جو ہے علم سیکھنا شروع کر دیا، جادو سیکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں جو ہے جنات بھی حاضر ہوتے تھے دربار میں، اور انسان بھی،
اور ان شیطانوں کی شیطانی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے جادو سکھانا، کفر سکھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جو تھے وہ آسمان سے اتارے بابل شہر میں، اور ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے بھیجا کہ تم جو ہے ان کو سمجھاؤ اس طریقے سے۔ وہ انسانی شکل میں آئے، وہ یہودیوں کو کہتے کہ بے آؤ، جس نے جادو سیکھنا ہے، جو جادو سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو وہ ان کو تلقین کرتے اور کہتے کہ ہم تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، یہ جادو فلا تکفر، پس کفر نہ کر۔ ایک ایک آدمی کو کہتے کہ یہ جادو سیکھنا کفر ہے، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ لہٰذا جو ہے وہ جو ہے فرشتے جو تھے انسانی شکل میں 2 جو ہے ان کو پہلے تلقین کرتے کہ جادو نہ سیکھو۔ تو ان کے کہنے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں، آئے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جادو سیکھنا جو ہے یہ کفر ہے، تم شیطانوں سے جادو سیکھ رہے ہو، یہ کفر کر رہے ہو، تو تم یہ جادو نہ سیکھو۔ تو جو لوگ جو ہے مان لیتے وہ اٹھ کر چلے جاتے، جو ڈٹے رہتے تو ان کو حسب وعدہ جو ہے وہ سکھا بھی دیتے، کیونکہ وہ کہتے تھے بھی جس نے جادو سیکھنا ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو پھر جو بیٹھے رہتے ان کو پھر جو تلقین تو سب کو کرتے، جن کو اثر ہو جاتا وہ بچ جاتے، چلے جاتے، چھوڑ دیتے، اور جو نہیں ضدی ہو جاتے ان کو پھر سکھا بھی دیتے۔ اب ان کے آنے سے کچھ لوگ تو جو ہے نا انہوں نے جادو تو چھوڑا ہے نا، آنے کا فائدہ تو ہو گیا نا 2 فرشتوں کا، کہ ان کے فرشتوں کی تلقین کرنے سے جو ہے کچھ لوگوں پر اثر پڑتا اور وہ جادو سیکھنے سے توبہ کر لیتے، کہتے ٹھیک ہے جی اگر یہ کفر ہے تو ہم نہیں سیکھتے۔ لیکن جو ظاہر ڈٹ جاتے پھر ان کو حسب وعدہ وہ سکھا بھی دیتے، بجائے اس کے کہ پوری نفری کو جو ہے شیطان سکھاتے تھے، جن سکھاتے تھے جادو، تو فرشتے جو ہے ان کو تلقین کرتے، ان میں سے سارے نفری میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس حقیقت کو پا کر جو ہے جادو سے سیکھنے سے انکار کر دیتے، چلے جاتے اور سمجھتے کہ یہ کفر ہے، مسئلے کا ان کو پتہ چل جاتا۔ اس طریقے سے فرشتوں کی جو ہے وہ 2 ہاروت اور ماروت کے جو انسانی شکل میں آئے تھے وہ ان کی جو ہے کارکردگی جو ہے وہ اس کے مثبت نتائج نکلنا شروع ہو گئے۔ تو وہ ہر شخص کو ایک ایک بندے کو کہتے کہ فلا تکفر، یہ کفر نہ کر، جادو نہ سیکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفر ہے جادو سیکھنا۔ تو ایک ایک بندے کو، یہ تکفر جو ہے واحد مذکر کا صیغہ ہے، ایک ایک بندے کو جو ہے وہ منع کرتے کہ جادو نہ سیکھ۔ اگر پھر جو نہ کوئی باز آتا وہ حسب وعدہ پھر اس کو سکھا دیتے۔ فیتعلمون، پس وہ یہودی سیکھتے تھے، منہما ان دونوں فرشتوں سے، ما جو یفرقون تفریق پیدا کرتے تھے، جدائی پیدا کرتے تھے، بہی ساتھ اس جادو کے، بین المرء درمیان خاص حقیقی آدمی، خاص آدمی و زوج اور اس کی بیوی کے۔ پھر وہ جادو کے ذریعے جو ہے گھروں میں فتنہ برپا کرتے، میاں بیوی کو آپس میں لڑاتے، جدا کرتے۔ جس طرح آج کل جادوگر جو ہے میاں چلا جائے تو وہ کہتے ہیں تیری بیوی جو ہے اس نے جو ہے دیوار کے نیچے یا سیڑھی کے نیچے جو ہے وہ تعویذ دوا رکھے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ میاں جاتا ہے تو بیوی کے خلاف کر دیتا ہے جادوگر جو ہے آج بھی، اور بیوی جاتی ہے تو میاں کے خلاف جو ہے وہ بدگمان کر دیتی ہے۔ اس طرح وہ دونوں کا جو ہے محبت پیار کا رشتہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں جادوگر۔ اور جب کوئی جو پھر جنات کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے وہ تعویذ جو ہے وہ وہاں سے نکالتے ہیں، گڑھا کھودتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے، گڑھا کھودتے کھودتے جنات جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں تعویذ اس گڑھے میں، تو وہ جادوگر جو ہے کہتا ہے لو جی دیکھ لو میں نے جھوٹ تو نہیں کہا تھا، یہ تعویذ نکلے ہیں۔ یہ جادو جو ہے یہ جنات کے ذریعے چلتا ہے، بغیر جنات کے نہیں۔ جب وہ گڑھا کھودتا ہے سیڑھی کے نیچے یا چولہے کے نیچے یا کہیں بھی، تو اس کے گڑھا کھودتے کھودتے جن جو ہیں اس کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اور وہ جب وہ گڑھا کھود رہا ہوتا ہے جن نظر نہیں آتے، وہ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ جو ہے تعویذ پھینک دیتے ہیں، اور وہ جو ہے جادوگر جو ہے وہ کہتا ہے دو جی میں نے تو غلط نہیں کہا تھا، میں نے سچ ہی کہا تھا، دیکھ لو تعویذ نکل آئے ہیں۔ تو اس طرح یہ شیطان جو ہے جادوگر جو ہے شیطانی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ جادو جو سیکھتے تھے دونوں فرشتوں سے، اس کے ذریعے جو ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالتے تھے، جھگڑا پیدا کر دیتے تھے،
ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے تھے. وہ جاتا تو کہتے تیری بیوی نے جادو کیا، بیوی جاتی تو کہتا تیرے خامہ نے کیا ہے، تویل چھپا رکھے ہیں. اس طرح دونوں کو بدزن کر کے ان کا رشتہ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں. یہ شیطانوں کا کام ہے، اور یہ جادو کرنے والوں کا کام بھی وہ بھی فل شیطان ہے. جو جنوں شیطانوں کو استعمال کرتے ہیں اس کام میں، وہ بھی فل شیطان ہے، شیطانوں سے کم نہیں ہے وہ بھی. آگے فرمایا وما ہم، اور نہیں ہے وہ بضارین ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، بہی ساتھ اس جادو کے، من احد کسی ایک کو بھی. اللہ کہتا ہے جادو کے ذریعے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کنٹرول کائنات پر اللہ کا ہے. کوئی نقصان اللہ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا. کوئی تکلیف انسان کو بغیر اللہ کی اجازت کے آ ہی نہیں سکتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جادوگر جو ہے، جنات ہوں یا انسان ہوں، شیطان ہوں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کی اجازت کے. اللہ کی اجازت ہو نقصان تو پھر ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اگر جادو جو ہے یہ اتنا تباہ کن ہوتا تو پھر دنیا کو ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت ہے. یورپ امریکہ میں بہت زیادہ جادوگر ہیں، بہت زیادہ جادوگر ہیں. انڈیا میں بہت زیادہ جادو ہے، بے شمار، حد سے زیادہ جادو ہے ہندوؤں کے اندر. اگر جادو جو مؤثر ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر چلتا، اجازت کے بغیر چلتا، تو پھر ایٹم بم بنانے کی کیا تھی ضرورت ہے. پھر جادو کر کے پاکستان کو جو ہے ہلاک اور تباہ کر دیتے، کیا ضرورت تھی. تو یہ ہے کہ جادو کا اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جادو کے ذریعے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اجازت اللہ کی. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ یہودی سیکھتے تھے، ما جو یضرہم، نقصان دیتا تھا ان کو. جادو جو ان سے سیکھتے تھے یہودی، وہ جادو ان کو نقصان دیتا تھا. پہلا تو یہ ہے کہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا، ایمان ختم ہو جاتا. جادو سیکھنا سکھانا کفر اللہ نے قرار دیا، اس لیے ایمان کا خاتمہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس جادوگری سے جو ہے گھروں کے اندر فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یتعلمون، وہ یہودی سیکھتے تھے، ما اس علم کو، جادو کو، یضرہم، جو نقصان پہنچاتا تھا ان لوگوں کو، ولا ینفعہم، اور نہیں وہ فائدہ دیتا تھا ان لوگوں کو. جادو ان کو نقصان تو دیتا تھا، فائدہ اس میں کچھ نہیں تھا. اس جادو کے اندر فائدہ بالکل نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، 100% نقصان ہے. جس طرح کافروں کے فتنے میں، کافروں کا جو نظام ہے فتنہ، شیطانی جمہوریت، اس میں فتنہ ہی فتنہ ہے، بھلائی نہیں ہے. امن اور انصاف اور عدل انصاف اور سکون نہیں ہے فتنے کے اندر. اس طرح جادو کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، شر ہی شر ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق انہوں نے جان لیا، لمن، البتہ جس شخص نے بھی اشتراہ خریدا اس جادو کو، مالہ، نہیں ہوگا واسطے اس کے فی الآخرت، بیچ آخرت کے، من خلاق، کوئی حصہ. فرشتوں کے آنے کی وجہ کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم ان کو اتنا شعور ہو گیا کہ جو جادو کرے گا اس کو آخر میں کوئی نیکی اس کے کام نہیں ملے گی. وہ کافر ہو جائے گا جادو سیکھنے سے، اور کافر کو کسی بھی قسم کی کوئی نیکی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کم از کم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی وجہ سے کم از کم انہوں نے یہ تو سیکھ لیا فرشتوں سے کہ جس نے جادو سیکھا، جس نے جادو خریدا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نیکیوں کا. ولا بیس، البتہ برا ہے، ما شرو، جو انہوں نے بیچ ڈالا، بہی، ساتھ اس جادو کے، انفسہم، اپنی جانوں کو. جو انہوں نے جادو حاصل کر کے اپنی جانوں کو کفر کے ہاتھ بیچ دیا، یہ سودا ان کا بہت برا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ ہوتے علم رکھتے، کاش ان کو اللہ کے قانون قرآن کا علم ہوتا تو یہ کبھی بھی جو جادو والا کام نہ کرتے. اللہ کی کتاب کا علم ہوتا کبھی نہ یہ کام کرتے. ولو انہم، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ بول کا جو چینل ہے اس پر ایک شخص آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں جی اگلا ہفتہ کیسا ہوگا، جی اگلا دن کیسا ہوگا. یہ جو ہے یہ بھی اسلام میں منع ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اتی بکاہن، جو کسی نجومی کے پاس، غیب کی خبروں بتانے والے کے پاس، قسمت بتانے کے پاس آئے گا،
فقد کذب بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والے قرآن کا انکار کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ان جو اپنے بتاتے ہیں، یہ آئندہ کی خبریں بتاتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص کاہن میں نجومی ستاروں کے ذریعے اور بول کے ٹی وی پر بھی نا وہی کہتا ہے ہاں جی وہ اس ہفتے میں ستارے کیا کہتے ہیں، وہ سمی اسماعیل وہ سوال کرتا ہے، اس سے وہ کہتا ہے کہ بھئی ہاں جی آئندہ ہفتے کے ستارے کیا کہتے ہیں آپ کے پاس؟ تو وہ پھر کہتا ہے، وہ بھی داڑھی منڈا سب بالکل چٹ، نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی کہتا ہے ہاں جی آئندہ کے ستارے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ان کے ٹیوے ہیں بس ایسے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص بھی کسی نجومی کے پاس آتا ہے، خبریں بتانے والی کے پاس آتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جو ہے اس کا کفر کر دیا۔ اب یہ بول ٹی وی پر کفر پھیلایا جا رہا ہے، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اور علماء اور مفتی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ وہ تو علماء اور مفتی تو اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ کہاں سے پیسہ لوٹنا ہے اور اس قوم کو کنگال کرنا ہے۔ کسی کا کوئی بیان نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ کام کیا شروع کر لیا۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کی کہ یہ ستاروں کے ذریعے جو علم جو ہے پھیلایا جاتا ہے بول ٹی وی پر، یہ جو ہے یہ بہت بڑی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کے ایمان جو ہے اس سے خراب ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے، جو کسی نجومی کے پاس گئے، کیوں قرآن پر ایمان کیسے نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو نہیں پتہ ہے کہ وہ کل کو کیا کمائے گی، کیا کرے گی، کسی کو نہیں پتہ۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے قرآن پاک میں، اور یہ اللہ کے دعوے کے الٹ ہو رہا ہے سب کچھ ستاروں کے ذریعے۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا جو کسی نجومی کے پاس آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو نہیں پتہ ہے کل کیا کمائے گی، اس پر کل آئے گا، کچھ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، کس کو نہیں پتہ۔ آئندہ وقت کے لیے ایک لمحے کا نہیں پتہ، ہمارے سامنے ہے، بس یہ اچھا بڑا باتیں کر رہا ہے، بس دل پہ ہاتھ رکھا ہے، بس ہاتھ ہی لیٹ گیا، ایک لمحے میں اس کا دل جو ہے بند ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتہ، نہ گھر والوں کو پتہ، نہ اس کو پتہ ہے میں ایک لمحے کے بعد مجھے دل کا دورہ پڑے گا اور میں ختم ہو جاؤں، کسی کو نہیں پتہ۔ یہ قرآن کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو نہیں پتہ ہے کل کو کیا کمائے گی، وَمَا تَعْلَمُ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی جان کو نہیں پتہ کہ زمین کے کس حصے میں اس کو موت آئے گی، کسی کو نہیں پتہ۔ اس کو گھر میں موت آئے گی، اس کو سڑک میں موت آئے گی، اس کو بازار میں آئے گی، اس کو دفتر میں موت آئے گی، اس کو طیارے میں آئے گی، کہاں آئے گی کچھ نہیں پتہ۔ یہ دعویٰ ہے اللہ رب العزت کا اپنے قرآن پاک میں، اور اس دعوے کے خلاف جو ہے یہ ستاروں والے جو ہے دعوے کرتے ہیں جی آئندہ کل جو ہے ایسا آئے گا، ایسا ہفتہ آئے گا، ایسا یہ ہوگا، اور کچھ نہیں پتہ ان کو۔ اور یہ جو ہے جادو کی قسم ہے، یہ جو ہے اپنا کہانت جو ہے، نجومی جو ہیں، یہ سارا جو ہے ایک فتنہ ہے۔ یہ جو اس کا اسلام میں جو ہے نبی علیہ السلام نے کسی پیغمبر نے یہ فتنہ جو ہے برپا نہیں کیا، نہ صحابہ کرام میں کسی نے جو ہے یہ کام کیا۔ یہ ہاتھ دکھانا، ہاتھوں کی لکیریں دکھانا، یہ طوطے کے کارڈ، یہ جنتری سے، یہ سب جو ہے یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے یہ عمل شیطان ہے۔ جہاں قرآن پاک نے جو ہے پہلی امتوں کے ذریعے جو ہے بالازلام کہ وہ تیروں کے ذریعے قسمیں معلوم کرتے تھے، تیروں کے ذریعے، آج تیروں کی جگہ آ گئی کتاب، طوطے کا لفافہ، جنتری، اور اس طرح جو ہے یہ زبانی کلامی جو ہے یہ ستاروں کا جو ہے گردش جو ہے، یہ ساری چیزیں ازلام کی جگہ آ گئی ہیں۔ اور جہاں اللہ نے قرآن پاک میں ازلام کا ذکر کیا ہے وہاں اس کو شیطانی عمل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے یہ بول ٹی وی پر جو ہے اس کا جو ہے اس کو نشر کیا جا رہا ہے، اور کوئی جو ہے نہیں پوچھتا کہ تم کیا کر رہے ہو،
کم از کم لوگوں کا ایمان تو نہ برباد کرو۔ کہاں اس کی دلیل ہے قرآن پاک میں؟ قرآن تو اس کی دلیل، اس کی نفی کر رہا ہے کہ کسی جان کو نہیں پتہ ہے کہ اس نے کل کیا کمانا ہے، اور کسی جان کو نہیں پتہ کہ اس نے زمین کے کس حصے میں مرنا ہے۔ قرآن تو دیکھو، اب سورہ کہف دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اصحاب کہف کے بارے میں جو سوال کیا گیا آپ سے، میں کل بتاؤں گا، تو کل کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب 20 دن کے بعد وحی بھیجی تو ساتھ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ دعویٰ نہ کیا کرو کہ میں جو ہے فلاں کام کل کروں گا الا انشاءاللہ، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو گے اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کی چاہت کو ساتھ ملا لیا کرو، اللہ کی چاہت کی مرضی کے بغیر جو ہے دعویٰ نہ کیا کرو کہ میں آئندہ جو ہے یہ کام کروں گا۔ تو یہ تعلیمات قرآن کے اندر ہیں، اس کی مخالفت ہے، لیکن جو ہے یہ بڑا جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے ایمان برباد کرنے کے لیے جو ہے کام چلایا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ جو ہے یہ قسم سے معلوم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں فٹ پاس صاحب، پروفیسر صاحب طوطے کے لیے جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس پروفیسر کو اتنا نہیں پتہ کہ شام کو میں کتنے پیسے گھر لے کر جاؤں گا، خالی ہاتھ جاؤں گا یا کچھ لے کر جاؤں گا، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ تو یہ جو فتنے مقرر کیے ہیں قرآن کے خلاف ہیں یہ سارے فتنے، اور یہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے روکا گیا ہمیں کہ قرآن نہ پڑھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بعد بغیر نہیں پڑھو گے۔ یہ سارے فتنے جو ہیں یہ اس قرآن سے دوری کی وجہ سے، اور ہمیں جو ہے کھلم کھلا قرآن سے دور کیا جا رہا ہے عوام کو۔ میں یہ گزارش کروں گا لوگوں کی خدمت میں کہ ترجمے والے قرآن ضرور پڑھو، رکھو اپنے گھروں میں رکھو، اور اپنی تصدیق کر کے دیکھ لو جو میں کہتا ہوں۔ قرآن پاک کسی بھی صفحے کو لے لو، آپ کو کتنے لفظ ہے اردو کے جو ہے آپ کو ملیں گے جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ ایمانداری سے یہ فیصلہ کر لو، میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی صفحہ قرآن پاک کا لے لو، کتنے لفظ آپ کو اردو میں مل جائیں گے۔ تو ہماری اردو زبان نکلی ہے قرآن سے، لیکن ہمیں جو ہے قرآن سے بدظن کیا گیا ہے، ہمیں قرآن سے نہ سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے جادو اور دوسرے فتنے جو ہے وہ اس قوم پر مسلط ہیں، شیطانی فتنے مسلط ہیں، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جادو جو ہے ان کو نقصان تو دیتا تھا لیکن ان کو فائدہ نہیں دیتا تھا، اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تھا کہ ان یہودیوں نے جان لیا، لمن البتہ جس نے بھی اشترا و خریدا اس جادو کو، مالہ نہیں ہے واسطے اس کے فی الآخرت بیچ آخرت کے من خلاق کوئی حصہ۔ جس نے جادو سے پیسہ کمایا، جادو سیکھا، اس کو آخرت میں کسی نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا۔ کم از کم یہودیوں کو ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے تھے اتنا تو شعور دے دیا کہ یہ سیکھو گے تو آخرت برباد ہو گئی۔ بلا بے ساتھ بتا برا ہے معاشرہ جو انہوں نے بیچا، بہی ساتھ اس کی انفسہم اپنی جانوں کو، انہوں نے جادو کے ہاتھ، کفر کے ہاتھ جو انہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو، یہ سودا ان کا بہت برا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ہوتے وہ علم رکھتے، ولو انہم، اگر بے شک وہ آمنوا ایمان لے آتے، اللہ کی آسمانی کتابوں کے حکموں فیصلوں پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگار بن جاتے، لمثوبۃ، البتہ ثواب ہوتا، بدلہ ہوتا، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، خیر، بہتر۔ اگر اللہ کے حکموں پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی نصیحتوں پر جو عمل کرتے تو ان کو اللہ کے ہاں بہت زیادہ بھلائی ملتی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے علم رکھتے، کاش ان کو اللہ کے دین کا علم ہوتا، کاش ان کو اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے قرآن کا علم ہوتا، تو یہ کبھی نہ جو ہے یہ جاہلانہ اور کافرانہ حرکتیں کرتے، یہ کفر کبھی بھی نہ کرتے۔ ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے، جس لیے یہ ہے برباد خود بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو ہی برباد کر رہے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ جو کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من کانا، جو شخص ہے، عدوًا دشمن، بے جبریل، آواز سے جبریل علیہ السلام کے، فإنہ، پس بے شک اس جبریل علیہ السلام نے نزلہ اتارا ہے اس قرآن کو، علی قلبک، اوپر آپ کے دل کے، بإذن اللہ، ساتھ اللہ کے حکم کے، مصدقاً، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما، آواز سے اس کے جو بین درمیان یدیہ ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے ہے، یعنی قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔
وَہُدًى، اور قرآن، یہ قرآن ہدایت ہے، راستہ بتاتا ہے کہ نبیوں کا راستہ، جنت کا راستہ کون سا ہے، اور شیطانوں کا راستہ، رب کے باغیوں کا راستہ، کافر و منافقوں کا راستہ کون سا ہے۔ وبشرا، اور یہ قرآن بشارت ہے، خوشخبری ہے، للمؤمنین، واسطے تمام حقیقی ایمان والوں کے، حقیقی ایمان والوں کے لیے قرآن پاک خوشخبریوں سے بھرا ہے۔ جنت کی تعریفیں ہیں، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں گنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو اپنی مہمانی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ کامیابیہ جو ہے کہ تمہیں جو ہے جو چاہو گے جنت میں ملے گا، یہ ساری خوشخبریاں قرآن پاک کے اندر ہیں، یہ حقیقی ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا من کان عدوا، جو شخص ہوا دشمن، للہ، واسطے اللہ کے، و ملائکۃ، ساتھ اس کے واسطے اس کے فرشتوں کے، و رسل، واسطے اس کے پیغمبروں کے، و جبریل، واسطے جبریل علیہ السلام کے، و میکال، واسطے میکال علیہ السلام کے۔ جو شخص اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے پیغمبروں کا، جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا جو ہے منکر جو ہے دشمن ہوا، وہ سن لے، کان کھول کر سن لے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو، دشمن ہے، للکافرین، واسطے تمام کو انکار کرنے والوں کے، کافروں کے۔ اگر یہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جو ہے پیغمبروں کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، تو یہ سن لیں کہ یہ کافر جو ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کا دشمن ہے۔ والا قدر ہوتا تحقیق انزلنا، اتارا ہم نے الیک طرف آپ کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیات، آیتوں کو، نصیحتوں کو، حکموں، فیصلوں کو، بینات، روشن کو۔ یہ آیتیں بڑی روشن ہیں، جو ترجمہ ان کا پڑھے گا سمجھ کر وہ اس کو اللہ تعالیٰ عقل و شعور عطا فرمائیں گے، سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے، حق اور باطل کی تمیز سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھلائی سکھائیں گے۔ وما یکفروا، نہیں انکار کرتے، بہا، ساتھ ان آیتوں کے، الا الفاسقون، مگر حقیقی نافرمان۔ جو رب کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، جاہل ہیں، سرکش ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کا، نصیحتوں کا، حکموں، فیصلوں کا انکار کریں گے، ورنہ جو ہے ایمان والے کبھی اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے۔ اوا کلما، کیا جب کبھی، عاہدوا، انہوں نے عہد کیا، عہدن، کوئی بھی عہد، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہودیوں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا، نبذہ، چھوڑ دیا اس کو، یا پھینک دیا اس کو، فریق، ایک گروہ نے، منہم، ان یہودیوں میں سے، اس عہد کو چھوڑ دیا، بل اکثرہم، بلکہ زیادہ لوگ ان کے، لا یعلمون، نہیں ایمان رکھتے، ایمان ہی لاتے ہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ کافر، منافق، جاہل ہی رکھتے ہیں۔ ولما، اور جس وقت جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی پیغمبر، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے اس کے، جو معہم، ساتھ ان کے تھا، نبذہ، چھوڑ دیا، پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب۔ کس کو چھوڑ دیا، کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، انہوں نے اپنے اللہ کی کتاب کی طرف پیٹھ کر لی، اس کو آگے رکھ کر اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اس کو نظر انداز کر دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ واتبعوا، اور پیچھے چلے وہ، ما، اس کے، جو تتلو، پڑھتے تھے، الشیاطین، و حقیقی شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ مدینہ کے یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے بزرگوں یہودیوں کو جو ہے وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ کفر جو ہے، جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، یہ کفر والا کام سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے نہ کیا اور نہ پیغمبر کر سکتا ہے۔ ولیکن الشیاطین، اور لیکن یہ حقیقی شیطان تھے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، حقیقی جادو، وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں، خاص فرشتوں کے، بے بابل، بابل شہر میں، ہاروت، ہاروت فرشتے پر، و ماروت، اور ماروت فرشتے پر۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کی صلاحیت دے کر بھیجا آزمائش کے لیے، تو وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہودیوں کی آزمائش کے لیے اور نصیحت کے لیے، ان کو حقیقت بتانے کے لیے کہ یہ کفر ہے۔ وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے، انما، بے شک، نحن، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر، اکیلے آدمی کو، یہ تکفر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واحد کا،
اکیلے اکیلے کو بندے کو کہتے وہ فرشتے دونوں کہ بھئی کفر نہ کر، یہ جادو سیکھنا کفر ہے۔ ورنہ جو ہے یہ تو اب سلیمان علیہ السلام کی بات بھی نہیں سنتے تھے وہ یہودی جو تھے، یہ تو ویسے ہی پیغمبروں کے نافرمان تھے، یہ تو پیغمبروں کے قاتل تھے۔ سلیمان علیہ السلام بھی بے بس ہو گئے ان کی شیطانیت سے، ان کی جو ہے بغاوت سے، سرکشی سے۔ اس لیے اللہ کو فرشتے بھیجنے پڑے انسانی شکل میں، جو ان کو بات سناتے، ایک ایک کو کہتے کہ یہ کفر نہ کرو۔ فیتعلمون، بس ہم یہودی سیکھتے تھے منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما وہ علم، یفرقون، وہ تفریق ڈالتے تھے، بہی ساتھ اس علم کے، جادو کے، بین المرء، درمیان خاص آدمی کے، وزوجہ، اس کے بیوی کے۔ جب فرشتے جو ہے ان کو اکٹھا کرتے، آؤ بھی ہمارے پاس آؤ جو جادو سیکھنا چاہتے ہیں، پہلے وہ ان کو تبلیغ کرتے، نصیحت کرتے، اللہ کا حکم بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ جادو سیکھنا کفر ہے، تو ان کو جو ہے وہ نصیحت کرتے، ڈراتے اللہ تعالیٰ کی غضب سے، قہر سے۔ تو جو مان لیتے وہ چلے جاتے اٹھ کر، جو نہ مانتے ان کو پھر حسب وعدہ جو ہے وہ تھوڑا سا سکھا بھی دیتے، اور وہ علم حاصل کرتے جس کے درمیان میاں بیوی کا کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ پیدا کرتے جادو کے ذریعے۔ اور آج کل بھی جادو جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے، میاں جاتا ہے جادوگر کے پاس، وہ کہتے ہیں تیری بیوی نے تویز ڈالے ہیں، بیوی جاتی ہے تو تیرے خامن نے تعویذ ڈالے ہیں، ساس جاتی ہے وہ بہو کے خلاف کہتے ہیں تیری بہو نے تویز بنائے ہوئے ہیں، سسر جاتے ہیں تیرے بیٹے نے، یہ عجیب جو ہے وہ یہ شیطانوں نے جو ہے یہ تانا بانا بنا ہوا ہے، اور ان کا جو ہے گھر جاڑنے کا یہ پروگرام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے فرق ڈالتے ہیں، اس جادو کے ذریعے تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں، جدائی پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑا ابلیس جو ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس کا تخت پانیوں پر ہے، اور اس کی جتنی اولاد ہے ہر انسان کے ساتھ جو ہے، مرد عورت کے ساتھ جو ہے، سب کے ساتھ جو ہے ایک ایک شیطان ہوتا ہے، اس کی نسل سے جن جو ان کو گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ شام نو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام کو جو ہے دن کے جو ہے شیطان جو کارکردگی اپنی جا کر اس کو بتاتے ہیں بڑے ابلیس کو، جو پانیوں میں ہے، پانیوں پر اس کا تخت ہے جو وہاں ہے۔ تو سارے جو ہے وہ کوئی کہتا ہے میں نے جس کو یہ کیا، میں نے اس کو وہ کیا، میں نے اس کو یہ برائی کرائی، وہ برائی کرائی۔ ایک کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی کو اتنا لڑایا کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ وہ اس کو پکڑتا ہے اپنے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے شاباش، اصل کام تو نے کیا، یہ باقی سب جو ہے یہ معمولی کام ہے، تو نے بہت اعلیٰ کام کیا کہ گھر کو برباد کر دیا، میاں بیوی کو جو ہے طلاق پر تک پہنچا دیا، تو نے سب سے بڑی کوشش کی ہے، تو بہت اچھا آدمی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، شاباش، تو نے جو ہے میاں بیوی کو لڑا دیا، طلاق تک پہنچا دیا، تو نے بہت محنت کی ہے۔ تو یہ جادو کے ذریعے جو ہے جادوگر جو ہیں میاں بیوی کو جو ہے لڑا کر ان کو آپس میں بدظن کر کے گھر برباد کرتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ جو ہے وہ کافر اور منافق ہوتے ہیں۔ یہ جادو کرنے والے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، وما ہم، اور نہیں ہیں وہ بیزارین، نہ نقصان پہنچانے والے، بہی ساتھ اس جادو کے، من احد، کسی کو بھی۔ اب اللہ کا دعویٰ ہے کہ ساری دنیا بے شک کسی کے خلاف جادو کر لے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ فرعون کے جادوگر دیکھ لو، سارے ملک کے نامور جادوگر تھے، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، کیا انہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا؟ بلکہ خود مسلمان ہو گئے۔ کسی کا جادو کے ذریعے بگاڑنے کی کچھ نقصان پہنچانے کی بجائے، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے سانپ بنیا دیکھا، اور اس نے سارا میدان چٹ کر لیا، ان کی رسیاں چھڑیاں، جو جھوٹ تھا، جھوٹے سانپ پھیلائے گئے تھے جن کو جنات حرکت دیتے تھے، جو نظر نہیں آتے تھے، جب جادوگروں نے یہ سلسلہ دیکھا تو وہ جو ہے وہ اللہ کے حضور ایمان لا کر سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ جادو جو ہے یہ نہیں چل سکتا، یہ ہے اللہ کے علم کے خلاف، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کسی کا بگاڑ سکتا۔ اور فرعون کے جادوگر جس میدان میں سارا شہر جو اکٹھا ہوا تھا یہ دیکھنے کے لیے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جادو کرنے والے جو ہیں وہ کسی کا بھی کچھ نقصان نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو۔ ولا ینفعہم، اور نہ ان کو جو ہے فرمایا بشفیتعلمون، ہاں
اللہ کی اذن کے بغیر کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ یہودی سیکھتے تھے، جو یضرہم، نقصان دیتا تھا ان کو۔ یہودی جو ہے جادو علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا ایمان کی روح سے، اور ویسے بھی فتنے ڈالنے، معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر فتنے ڈالنے کے سبب وہ ان کا نقصان ہی نقصان تھا۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہیں ان کو فائدہ دیتا تھا، اس کا فائدہ بالکل نہیں تھا، نقصان ہی نقصان تھا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق عالم میں انہوں نے جان دیا یہودیوں نے، لمن، البتہ جس شخص نے بھی اشترا ہو، خریدا اس جادو کو، وما لہ، نہیں واسطے اس کے فی الآخرت، بیچ آخرت کے، من خلاق، کوئی حصہ۔ اتنا شعور دے دیا فرشتوں نے، جو آزمائش کے لیے آئے تھے انہوں نے اتنا ضرور یہودیوں کو شعور دے دیا تعلیم کے ذریعے، اللہ کی آسمانی تعلیم کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، کہ ان کو یہ چیز بات معلوم ہو گئی کہ جو بھی شرک جو ہے، اپنا جادو جو ہے وہ خریدے گا، اس کو آخر میں کوئی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَا بِئْسَ، البتہ برا ہے، ما شرو، جو انہوں نے بیچ ڈالا بہی، ساتھ اس جادو کے، انفسہم، اپنی جانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے جادو کے عوض اپنی جانیں فروخت کر دیں اس جادو کے پاس، کفر کے ذریعے، جو انہوں نے دنیا کمانے کے لیے جادو سیکھا اور اپنی جانوں کو جو ہے جادو کے ہاں فروخت کر دیا، یہ ان کے لیے سودا بہت برا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے ہوتے وہ علم رکھتے، ولو انہم، اگر بے شک وہ آمنوا، ایمان لے آتے، اللہ کی باتوں پر، نصیحتوں کو مان لیتے، واتقوا، اور پرہیزگار بچ جاتے، برے کاموں سے، جادو سیکھنے سکھانے سے بچ جاتے، لمثوبۃ، البتہ ثواب ہوتا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیر، بہتر۔ اگر یہ جادو کا کام یہودی چھوڑ دیتے، یہ کفر کا کام چھوڑ دیتے، تو اللہ کے ہاں ان کو بہت بڑا جو ثواب ملتا ہے ان کی نیکیوں کا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے علم رکھتے۔ گرامر جی، کل فی الامر ہے، واحد نکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، انت ضمیر اس کا اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کل فی الامر، اپنے فاعل، انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، یہ اصل میں کعبہ نا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو علم میں بدل دیا تو کانا ہو گیا۔ کعبہ نا یکبنو، باب نصر ینصر، کانا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، فعل ناقص کا اسم، عدوً اس میں نکرہ عدوً تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں عدوً سے عدوً خبر بن گیا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی۔ بے حرف جار ہے، جبریل آئے، اس میں نکرہ، اس میں ذات، غیر عربی لفظ، غیر منصرف، زیر نہیں آ سکتی، لے حرف جار اس کو زیر نہیں دے سکا کہ غیر منصرف ہے، غیر عربی لفظ ہے، اس لیے لے حرف جار جبریلو تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو جبریلو سے جبریلا، جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص، اپنی اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنی خبر، عدوً مفعولی حالت، اور اپنے متعلق لے جبریلا، جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کو اس میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ فارغ ہے، ان حرف ناس میں اسم ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نزلہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزلو، باب ضربہ یضرب، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف زا پر شد آ گئی، نزلہ سے نزلہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الا حرف جار ہے، قلب اس میں نکرہ قلبن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا قلبن، جار مجرور مرکب جاری۔ پھر قلبن کی ایک زیر ختم ہوئی تو قلب مضاف، قلب مضاف، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
بے حرف جار ہے اذن، اس میں نکرہ اذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باذن، جار مجرور رقبے جاری، پھر اذن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اذن مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، اذن مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہو سے اللہ ہے، باذن اذن مضاف، اللہ ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا نزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو اپنے متعلق نمبر 1 علی قلبے کا، جار مجرور مرکب جاری، اپنے متعلق نمبر 2 باذن اللہ، جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں انہو ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مصدقاً اس میں نکرہ مصدق کن تھا، یہاں کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، تو کانا فعل ماضی فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، مصدقاً اس میں نکرہ، کانا کے بعد یہ میم پیش والی سے اس میں فاعل، اس میں مصدق کن تھا، جب یہ کانا کے بعد اس کی خبر بن کر آیا تو مصدق کن سے مصدق کن مفعولی حرف میں آ گیا۔ لے حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ بینا اس میں نکرہ بینو تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو مفعولی حرف میں بینو سے بینا، پھر بینا مضاف، یدئی جو ہے یدن سے اس میں تثنیہ یدانے تھا، یدن ایک ہاتھ، یدانے 2 ہاتھ، الف نون الف اور زیر والے نون سے اس میں تثنیہ بن گیا، یدن سے یدانے تھا، جب یہ بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو وہ الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا، یدانے سے بینا یدینے، بینا یدینے، یدانے الف نون سے فاعلی حالت ہے، یدینے یہ مضاف الیہ ہو کر جری حالت آ گئی، بینا مضاف یدانے سے دو اس میں تثنیہ یدانے سے یدینے، پھر یدینے جب آگے مضاف ہوا ہے کے ساتھ، واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی کے ساتھ اس کا زیر والا نون ختم ہو گیا تو یدینے سے یدئی مضاف ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یدین مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 2، اور پھر ہدن اس میں نکرہ ہدا یون تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 3 بنا تو ہدا یون سے ہدا ین، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کری، یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دے دی تو ہدن بن گیا، واور پھر بشرا اس میں نکرہ بشرا یون تھا، یہ بھی کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو بشرا یون سے بشرا ین، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کری، یا خالی کر کے را کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو بشرا ہو گیا، مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر نمبر 4۔ اس کے بعد لے حرف جار ہے، المومنین الفلام سے اسم معرفہ، میم پیش والی سے اس میں فاعل، المومنون تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو للمومنین جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کانا مصدق ان سے پہلے کانا، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 مصدقاً مفعولی حالت، اپنے متعلق لما جار مجرور مرکب جاری، اپنی خبر نمبر 2 بینا یدئی ہے مضاف مضاف مرکب اضافی، خبر نمبر مفعولی حالت خبر نمبر 2، اور اپنی خبر نمبر 3 ہدن مفعولی حالت، خبر نمبر 4 بشرا مفعولی حالت، اور اپنے متعلق نمبر 2 للمومنین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، فعل ناقص ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاوانا، کاوانا یکبنو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کلم میں بدلا تو کانا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، ادوبن اس میں نکرہ ادوبن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں ادوبن سے ادوبن خبر بن گیا، کانا فعل ماضی فعل ناقص کی۔ لے حرف جار ہے، اللہ الفلام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مرکب جاری، اور پھر ہے ملائکۃ اس میں نکرہ ملائکۃن تھا، یہ لے حرف جار کا مجرور ہوا تو لے ملائکۃن ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری، پھر ملائکۃن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ملائکۃ مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ملائکۃ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
وارفت ہے رسول، اس میں نکرہ رسولن تھا، یہ لے حرف جار کا مجرور ہوا تو لے رسولن جار مجرور مقبے جاری. پھر رسولن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رسول مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رسول مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. وارفت ہے جبریل، اس میں ذات جبریلو تھا، یہ بھی لے حرف جار کا مجرور ہوا تو جبریلو سے لے جبریلا، اس چونکہ غیر عربی لفظ ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے اس کو زیر نہیں دے سکا، حرف جار لے تو زبر آ گئی، جبریلو سے لے جبریلا جار مجرور مرکب جاری. وارفت ہے میکالا جو ہے یہ بھی غیر عربی لفظ ہے، میکالو تھا، یہ بھی لے حرف جار کا مجرور ہوا تو زیر آنے کی بجائے زبر آ گئی، میکالو سے لے میکالا جار مجرور مرکب جاری. اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر ہے، اپنی خبر ادون مفعولی حالت میں خبر، اور اپنے متعلق نمبر 1 للہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 لملائکاتہ ہی جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 لرسل ہی جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 4 لجبریل جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 5 لمیکالا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کانا فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اور جب اس قسم میں معنی اسم موصول ہے تو معنی اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. فارفت ہے ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی. تو یہ بن گیا ادوبن جو ہے اس میں نقلہ دو پیشوں سے فائلی حالت میں، لے حرف جار ہے، الکافرین الف لام سے معرفہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع اصل میں الکافرون تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الکافرون سے للکافرین جار مجرور مرکب جاری. جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا ادوبن اس میں نقلہ دو پیشوں سے فائلی حالت، خبر نمبر 1 للکافرین جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. وارفت ہے دار فی تحقیق ہے، قدر فی تحقیق ہے، انزلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، نازلہ ینزل باب ضرب یضرب، نازلہ 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں باوی فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا انزلہ. 4 حرفوں کا ماضی معروف انزلہ، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نام پر جزم آ گئی، انزلہ سے انزل، اور نیا فاعل لگ گیا نا، انزلنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جب اس کے میں قد آیا تو قد جو ہے انزلنا فعل ماضی معروف قریب ہو گیا. الیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. آیات اس میں نکرہ آیاتن تھا، یہ قد انزلنا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول بنا تو آیاتن سے آیاتن. بینات اس میں نکرہ بیناتن تھا، یہ قد انزلنا فعل ماضی معروف قریب کا نہیں، آیاتن موصوف ہے، بیناتن جو ہے بیناتن تھا، یہ آیاتن موصوف کی صفت ہوا تو بیناتن سے بیناتن. یہ جمع مؤنث سالم کی جو بڑی تے ہے یہ مفعولی حالت میں زبر نہیں لیتی، زبر کی جگہ بھی زیر ہی لیتی ہے. تو کوئی اور حرف ہوتا تو پھر تو مفعولی حالت میں قد انزلنا کا مفعول ہوتا تو اس کا زبر ہوتی، لیکن یہ جمع مؤنث سالم کی جو بڑی تے ہے یہ مفعولی حالت میں تے زبر نہیں لیتی، زبر کی جگہ زیر ہی لیتی ہے. تو آیاتن تھا، یہ قد انزلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو آیاتن سے آیاتن. اصولی طور پر کوئی اور ہوتا 2 زبریں آتی مفعول دی، لیکن یہ جمع مؤنث سالم کی جو تا ہے یہ زبر نہیں لیتی، زیر لیتی، آیاتن سے آیاتن مفعول بن گیا. بیناتن اس میں نکرہ جمع مؤنث سالم بیناتن تھا، یہ آیاتن موصوف کی صفت ہوا تو بیناتن سے بیناتن، آیاتن موصوف بیناتن اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں قد انزلنا فعل ماضی معروف قریب کا مفعول
جملہ بنے گا قد انزلنا فعل ماضی معروف قریب، اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق الیہ کا جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول آیات بینات موصوف صرف مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرف معرف نفی ہے، یکفر یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف کافرا، کافرا یکفر باب ناصرا ینصر، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں معرف نفی لگا تو ما یکفر فعل مضارع معروف منفی ہو گیا۔ بے حرف جار ہے، ہا ہی سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ما یکفر فعل مضارع معروف منفی، اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق بہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، الفاسقون الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم، واو نون سے فاعلی حالت۔ اب الا سے پہلے جو ہے یکفر بہا جو ہے الا کے بعد آ جائے گا، الا سے پہلے یکفر بہا آ جائے گا الا کے بعد الفاسقون سے پہلے، تو جب الا کے بعد آ گیا یکفر بہا تو جملہ بنے گا یکفر فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہا جار مجرور مرکب جاری الفاسقون جو ہے یہ اس میں فاعل فاعلی حالت میں یکفر کا فاعل بنے گا، میں غلطی کر گیا، الا کے بعد جملہ بنے گا یکفر فعل مضارع معروف اپنے فاعل الفاسقون اور اپنے متعلق بہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب حرف سوالیہ ہے، کل ما جو ہے یہ اس میں ظرف زمان ہے، آہدو جو ہے فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آہدہ، آہدہ یا احدو باب سامع یسمع، آہدہ تھا، اس کے شروع میں پہلے حرف کا کھڑی زبر آئی تو یہ بن گیا آہدہ، آہدہ یو آہدو معاہدۃ باب مفعلہ، آہدہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو آہدو فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، احدن اس میں نکرہ احدن تھا، یہ آہدو فعل ماضی معروف کا مفعول مطلق ہوا تو آہدن، جملہ بنے گا آہدو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول آہدن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں کل ما اس میں ظرف زمان آیا تو یہ اس میں ظرف زمان کل ما جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نبذ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، نبذ ینبذ با فاتحہ یفتح، نبذ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نبذ فعل ماضی معروف کا مفعول، فریقون اس میں نکرہ دو پیشوں سے فعلی حالت میں، نبذ فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا نبذ فعل ماضی معروف اپنے فاعل فریقن اور اپنے مفعول ہو اور اپنے متعلق منہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں آہدن آیا تو آہدن مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بل حرف عطف ہے، اکثر اس میں تفضیل کل ہے، یہ مضاف ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اکثر و مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ لا حرف نفی ہے، یؤمنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینہ، آمینہ یا منو باب سامع یسمع، سمجھے جو ہے آمینہ کے شعبے باب فعال کا الف لگا تو یہ بن گیا امانہ، چار حرفوں کا ماضی معروف امانہ، پھر الف کی جگہ علامت ناری یا لگی پیش کے ساتھ تو یؤمنو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون، یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، جملہ بنے گا لا یؤمنون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔
اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں اکثر ہم مضاف الی مرکب اضافی فاعلی حالت ہونے لگا تو یہ اکثر ہم مضاف الی مرکب اضافی یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر تو ہے لما اس میں ظرف زمان ہے، جاء فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ سمجھ جائیہ آ تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو لم میں بدلا تو جائیہ آ یج یہ او باب زارہ با یضربو، جاء فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ہوما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جاء فعل ماضی معروف کا مفعول، رسول اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، جاء فعل ماضی معروف کا فاعل، من حرف جار ہے، ان دے اس میں نکرہ غیر منصرف، ان دو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو ان دو ہی رہا، جار مجرور مرکب جاری، پھر ان دو جب آگے مضاف ہوا تو اس کو زیر آگے، ان دے مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، ان دے مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، ان دلہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا جا فعل ماضی معروف اپنے فاعل رسول اور اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق من ان دلہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں لما آیا اس میں ظرف زمان تو یہ اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مصدقن میم پیش ور اس میں فاعل آخر میں پیش کی وجہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، لے حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ما اس میں نکرہ مضاف ہم ہوما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب جملہ بنے گا مصدقن اس میں فاعل دو پیشوں سے فاعلی حالت مبتدا، لما جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر ایک، ما ہم مضاف الی مرکب اضافی خبر نمبر دو، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، نبذ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، نبذ ینبذ با فاتحہ یفتح، ینبذ ہے یہ ینبذ، تو نبذ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فریقن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، نبذ فعل ماضی معروف کا فاعل، من حرف جار ہے، الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا انو سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اس کے بعد اوت الکتابہ جو ہے یہ علیحدہ جملہ بنے گا، آگے کتابہ جو ہے یہ کتاب بن تھا، یہ نبذ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو کتاب بن سے کتاب بن، پھر کتابن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، کتابہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو کتاب اللہ ہے مضاف الی مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، نبذ فعل ماضی معروف کا مفعول، وراء اس میں نکرہ براء تھا، یہ نبذ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر دو ہوا تو وراء، پھر وراء مضاف ہو گیا، ظہور اس میں نکرہ ظہورن تھا، وراء مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ظہورن سے ظہورن، مضاف الی مرکب اضافی پورا، پھر ظہورن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ظہور مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ظہور مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، وراء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، نبذ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر دو۔ اب جملہ بنے گا نبذ فعل ماضی معروف اپنے فاعل فریقن اپنے متعلق من الذین جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول نمبر ایک کتاب اللہ مضاف الی مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر دو وراء ظہورہم مضاف الی مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب درمیان میں رہ گیا اوت الکتابہ، اوتو جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، الکتابہ الف لام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا، یہ اوتو فعل ماضی مجہول کا مفعول بنا تو الکتابہ۔ اب اوتو جو ہے یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، آتا یا آتے یو باب زارہ با یضربو، آتا یا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ بن گیا آتا یا فعل ماضی معروف مجہول بنا تو اوتے یا، پہلے حرف الف کو پیش دوسرے حرف تا کو زیر تو آتا یا ماضی معروف سے اوتے یا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ کو
پہلے الف کے بعد جو حمزہ جزم والا ہے اس کو جزم والے واو میں بدل دیا، تو او اوتے یا کی بجائے مشکل کی بجائے اوتے یا، یہ آسان ہو گیا۔ حمزہ جزم والی حمزہ کو جزم والی واو میں بدل دیا تا سے پہلے، تو یہ بن گیا او اوتے یا سے اوتے یا، پھر ماضی مجہول، پھر واو جمع کا لگا تو اوتے یو ہو گیا، اوتے یو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو او تو ہو گیا، واو نے چاہے تا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو او تو، پھر ماضی مجہول واو سے جمع مذکر غائب کا اس میں سیگا جمع مذکر غائب کا سیگا، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، جملہ بنے گا او تو فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول الکتاب آ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کأنہ جو ہے حرف ناصب اسم ہے، انا کے خاندان میں سے کأنہ جو ہے حرف ناصب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کأنہ حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، لا حرف نفی ہے، یعلمون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عالما یعلم، واو سامع یسمع، یعلم کے بعد واو نون جمع کا لگا تو یعلمون، یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یعلمون فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا لا یعلمون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس کے شروع میں کأنہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گیا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور پھر تو ہے اتبعوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابعہ یتبعوا، باب سامع یسمع، تابعہ کے اندر الف سے داخل کیا تو یہ بن گیا اتبعا، تابعہ میں الف سے الف زیر بلا پہلے تا سے پہلے اور زبر والی تا جو ہے وہ بعد میں، تو یہ بن گیا اتبعا، پھر اللہ تعالیٰ جزم والی تا زبر والی تا دونوں جو ہے اکٹھی کر کے شاد دے دی اللہ تعالیٰ نے آسان بنانے کے لیے، تو آسانی کے لیے، تو یہ بن گیا اتبعا، پھر واو الف جمع کا لگا تو اتبعوا، پھر ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، اتبعوا پھر ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اتبعوا پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تتلو جو ہے یہ تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا طالبا یتلو، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا ہی تو تتلو، پھر تتلو، پھر مضارع کے صیغے کے واحد مذکر حاضر کے صیغے کے آخر میں واو نون جمع کا لگ رہا ہے تو تتلوون، تتلو سے واو نون جمع کا لگا تو تتلوون، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے ہاں جی، تو یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، تتلو تھا، تا سے پھر مضارع معروف، ہاں واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، مونس کا اس لیے کہ شیاطین جو ہے وہ جماعت ہے، جماعت اگر ہو تو اس کا یہ صیغہ مونس کا لگتا ہے، تو تتلو جو ہے یہ تا سے پھر مضارع معروف واحد مونس غائب کا صیغہ، اصل میں تتلو تھا، طالبا یتلو، پھر یا کی جگہ علامت نظر مونس کے لیے تا لگی تو تتلو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واو جو ہے اس کو خالی کر دیا تو تتلو رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور الشیاطین جو ہے چونکہ یہ جمع ہے تو اس میں جمع ہو تو فعل جو ہے اس میں جمع فاعل ہو تو فعل جو ہے وہ واحد مؤنث غائب کا ہو جاتا ہے، تو تتلو وہ جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کیونکہ آگے الشیاطین جو ہے یہ اس میں جمع ہے جو اس کا فاعل ہے، تو الشیاطین جو ہے الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں تتلو فعل مضارع معروف کا فاعل، الا حرف جار ہے ملک اسم نکرہ ملکن تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا ملکن جار مجرور مکب جاری،
پھر ملکن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ملک مضاف سلیمانہ سلیمانوں تھا، غیر عربی لفظ غیر منصرف، ملک مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو ملک سلیمانوں سے سلیمانہ، مضاف الیہ کو آخر میں زیر آتی ہے، لیکن یہ چونکہ غیر منصرف ہے، غیر عربی لفظ ہے، اس کو زیر نہیں آئی، زیر کے بجائے زبر آئی ہے، تو اس ملک سلیمانہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تتلو پھر مضارع معروف اپنے فاعل الشیاطینوں اپنے متعلق علی ملک سلیمانہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اسم موصول ہے تو با اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پر جو ہے ما جو ہے یہ جو فتنہ یہودیوں نے کتابیں چھاپ رہے ہیں، یہاں ما اور حرف نفی بنا دیا انہوں نے، حالانکہ یہ ما تتل الشیاطین جو ہے یہ ما حرف نفی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے جو کتابیں چھاپ کر بیچ رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں مفت، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان میں سے یہ ایک بھی بات ہے کہ جو تتلو کے شروع سے ما اسم موصول جو ہے وہ ما اسم نفی کہتے ہیں اس کو، کہ نہیں پڑھتے تھے شیطان، تو یہ وہ جو ہے چونکہ یہودی شیطانوں سے سیکھتے تھے، اس لیے یہودی جو ہے اپنے یہودی بزرگوں کو بچانے کے لیے جو ہے ما حرف نفی کر رہے ہیں کہ وہ شیطان نہیں پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی ملک حکومت میں، حکمرانی میں، تو یہ ما یہاں پر جو ما مثبت ہے اس میں موصول ہے، اس کو وہ نفی کر رہے ہیں یہودیوں کو بچانے کے لیے، کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہودیوں کے جو آباء و اجداد جو تھے وہ شیطانوں سے جو ہے وہ علم جادو نہیں سیکھتے تھے، تو یہاں ایک شرارت ان کی یہ بھی ہے۔ اس کے بعد واور سے ہے ما حرف نفی ہے، کافر فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور واحد کافر یکفر بما نصر ینصر، اس کے شروع میں ما حرف نفی ہے تو ما کافر فعل ماضی معروف منفی، سلیمان اس میں نکرہ اس میں ذات آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں ما کافر فعل ماضی معروف منفی کا فاعل، جملہ بنے گا ما کفر فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل سلیمانوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی، اور لاکنہ حرف ناصب اسم ہے، الشیاطین الشیاطینوں تھا، لاکنہ حرف ناصب کا منصوب ہوا تو الشیاطینوں سے الشیاطین، ناصب منصوب مرکب نصبی، کفر فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، کافر یکفر باب ناصر ینصر، کافر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو سے جمع کا لگا تو کافرو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا کافرو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لاکن الشیاطین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یعلمون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرف کا ماضی معروف تھا عالما، عالما یا نمو باب سامع یسمع، پھر عالما سے باب تفعیل میں گیا تو درمیان میں حرف لام پر شد آ گئی، عالما سے علامہ، علامہ چار حرفوں کا ماضی معروف، پھر اس کے شروع میں علامت ناری یا آئی تو یو علمو، یو علمو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یو علمون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الناس الفلان سے اسم معرف الناس ہو تھا، یعلمون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الناس ہو سے الناس، السحر الفلان سے اسم معرفہ السحر ہو تھا، یہ بھی یعلمون فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تھا السحر ہو سے السحرہ۔ اب جملہ بنے گا یعلمون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الناس، مفعول نمبر 2 السحرہ، مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر معرف نفیہ انزل فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا نازل، نازل ینزل باب ضرب یضرب، پھر نازل کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو یہ بن گیا انزل، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ انزل،
مجہول بنا تو پہلے حرف الف کو پیش اور دوسرے حرف کو زیر، تو انزلہ ماضی معروف سے انزلہ پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، اس کے شروع میں ما حرف نفی لگا تو ما انزلہ پھر ماضی مجہول منفی، پھر ماضی مجہول منفی بن گیا، فعل ماضی مجہول منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، ما انزلہ فعل ماضی مجہول منفی، ما حرف نفی ہے، انزلہ فعل ماضی مجہول ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، تو ما انزلہ فعل ماضی مجہول منفی ہو گیا۔ الا حرف جار ہے، الملکین الف لام سے اسم معرفہ، اس میں تثنیہ اصل میں الملکان تھا، کاف کے بعد الف اور آخر میں زیر والا نون، تو الملکان اس میں تثنیہ فاعلی حالت میں تھا، جب الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الف جو تھا وہ یا میں بدل گیا، الملکان سے الملکین، جار مجرور مرکب جاری۔ بے حرف جار ہے، بابلا اس میں نکرہ غیر منصرف غیر عربی لفظ بابلو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے بابلا جار مجرور مرکب جاری۔ ہاروت ہے، اس میں نکرہ غیر عربی لفظ ہاروت تو تھا، یہ جو ہے یہ مفعول بنا، ما انزلہ فعل، یہ جو ہے یہ یہاں پر جو ہے یہ میں غلطی کر گیا ہوں، ما حرف نفی نہیں ہے، ما جو ہے اس میں موصول ہے، انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو یہ ما اس میں موصول ہے، حرف نفی نہیں ہے، میں غلطی کر گیا ہوں ساری، انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، الا حرف جار ہے، اور یہ الملکین اس کا مجرور ہے، جار مجرور مرکب جاری، اس طرح بے بابلا جار مجرور مرکب جاری، اس طرح ہاروتا جو ہے یہ ہاروت تو تھا، یہ انزلہ فعل ماضی مجہول کا مفعول بنا تو ہاروتو سے ہاروتا، اور ہے ماروتا اس میں ذات اس میں علم، یہ ماروت تو تھا، یہ بھی انزلہ فعل ماضی مجہول کا مفعول نمبر 2 بنا تو ماروتا ہو گیا، ماروتو سے ماروتا، جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق الملکین ہے، جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بے بابلا جار مجرور مرکب جاری، مفعول نمبر 1 ہاروتا، مفعول نمبر 2 ماروتا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور ہے ما حرف نفی ہے، جو المان یا سے فعل مضارع معروف ہے، اور آخر میں زیر والے نون، اور زیر والے نون سے پہلے کھڑی زبر یا الف کی وجہ سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ما حرف نفی لگا تو ما یعلمان فعل مضارع معروف منفی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، اور اس کے اندر ہما ضمیر جو ہے تثنیہ مذکر غائب کی، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا علما، پھر باب تفعیل میں گیا تو علما، پھر علما سے علامت مضارع یا لگی تو جو علمو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر تثنیہ بنا تو میم پر کھڑی زبر یا الف اور آخر میں زیر والا نون آ گیا، تو یہ اس میں پھر مضارع معروف کا صیغہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن گیا، یعلمون سے یعلمان، اور اس کے شروع میں ما حرف نفی لگا تو ما یعلمان پھر مضارع معروف منفی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہے، احدن اس میں نکرہ احدن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوکا اور مرکب جاری، جملہ بنے گا ما یعلمان پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق من احدن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ حتی حرف ناس پہ مضارع ہے، یقولا یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یقولان تھا، الف اور زیر والا نون لگا تثنیہ بنانے کے لیے، تو یقولو سے کے آخر میں الف زیر والا نون لگا تو یقولو سے یقولان، الف کی وجہ سے لام کی پیش ختم ہو کر زبر آئی تو یقولو سے یقولان، یا سے پھر مضارع معروف تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، ہما ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو جب یقولان تھا اس کے شروع میں حتی حرف ناس میں مضارع ہے تو اس حتی نے اس کے آخری حرف نون زیر والے کو ختم کر دیا تو یقولا رہ گیا، حتی یقولا،
جملہ بنے گا یقولا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انما حرف تحقیق نحن تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فتنہ اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت. اب جملہ بنے گا نحن ضمیر مبتدا فتنہ اس میں نکرہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فاربت ہے لا لائے نہیں ہے تکفر تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ کافرا یکفرو پھر یا کی جگہ تا لگی تکفرو تھا اس کے شروع میں لائے نہیں آیا اس نے آخری حرف را کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو تکفرو سے لا تکفر فعل نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا لا تکفر فعل نفی اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا. فارغ ہے یتعلمون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف عالمہ پھر عالمہ جب باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف لام پر شد آ گئی. علامہ فعل ماضی معروف پھر علامہ کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تعلمہ ہو گیا فعل ماضی معروف تعلمہ پھر اس کے شروع میں یا علامت مضارع لگی تو یتعلمو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یتعلمون یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. من حرف جار ہے ہما ہوا اور ہیا دونوں ضمیروں سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے یہ یتعلمون فعل مضارع معروف کا فاعل ہے یتعلمون فعل مضارع معروف کا مفعول ہے ما. جملہ بنے گا یتعلمون فعل مضارع معروف یتعلمون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق منہما جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یفرقون یا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف فارقہ باب تفعیل میں گیا تو فرقہ پھر اس کے شروع میں علامت مضارع یا لگی تو یفرقو پھر واو نون جمع کا لگا تو یفرقون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. بینا اس میں نکرہ غیر منصرف بینو تھا یفرقون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینو سے بینا زبر آ گئی آخر میں مفعول کے. پھر بینا مضاف ہو گیا المرء الفلام سے اسم معرفہ اصل میں المرء تھا بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو المرء سے المرء مضاف الیہ کے آخری حرف کے نیچے زیر آ گئی. بین المرء مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی جو ہے وہ مفعولی حالت میں. وعرفت میں زوج اس میں نکرہ زوجن تھا یہ بھی بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو زوجن سے زوجن مضاف الیہ کے آخر میں 2 پیشوں کے مقابلے میں 2 زیریں آ گئی. زوجن سے بینا زوجن مضاف مرکب اضافی پھر زوجن کی ایک زیر ختم ہوئی تو زوج مضاف ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی زوج مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار بینا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یفرقون فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2. جملہ بنے گا یفرقون فعل مضارع معروف منفی جملہ فعل مضارع معروف منفی نہیں یفرقون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول نمبر 1 بین المرء مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے مفعول نمبر 2 بین زوجہ ہی مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. معرفت ہے معرف نفی ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے زارین بے حرف جار ہے زارین پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل واو نون سے جمع زارونا تھا بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بزارین واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا زارونا سے بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بزارین جار مجرور مرکب جاری.
بے حرف جار ہے ہی ہوا سوا مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری من حرف جار احد اسم نکرہ احدن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من احدن جار مجرور مرکبے جاری۔ اب ما حرف نفی کے بعد چونکہ فعل کوئی نہیں ہے لہذا ما حرف نفی فعل لیسا میں بدل جائے گا۔ لیسا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ اور فعل ناقص اور ہم ضمیر جو ہے اس کا اسم بن جائے گا، تو جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی مرفوع فعل ناقص اپنے اسم ہم ضمیر اور اپنے متعلق نمبر 1 بزارین جار مجرور مرکبہ جاری، متعلق نمبر 2 بہی جار مجرور مرکبہ جاری، متعلق نمبر 3 بآحد جار مجرور مرکبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا کا جملہ لیسا فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ اللہ حرف استثناء ہے، بے حرف جار ہے اذن اسم نکرہ اذن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بإذن جار مجرور مرکبہ جاری، پھر اذن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اذن مضاف اللہ ہے اللہ ہو تھا، اذن مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، اذن مضاف اللہ ہے مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مرکبہ اضافی پورا مرکبہ اضافی حرف جار کا بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا کہ یہ جو ہے ما حرف نفی جو ہے اس کے بعد ہم ضمیر سے لے کر بزارین بہی من احد جو ہے یہ ہم زارین بہی بزارین بہی من احد، ہاں جی بإذن اللہ آ جائے گا، ہم بزارین بہی من احد بإذن اللہ یہ آ جائے گا، کیونکہ پہلا جملہ جو ہے ما ہم نہیں ہے، وہ پہلا جملہ ما حرف نفی سے نفی جملہ ہے، اللہ کے بعد جملہ مثبت آ جائے گا، لہذا جو ہے ہم بزارین بہی من احد بإذن اللہ۔ اب جملہ بنے گا اللہ کے بعد ہم ضمیر مبتدا بزارین جار مجرور مرکبہ جاری خبر نمبر 1 بہی جار مجرور مرکبہ جاری خبر نمبر 2 من احد جار مجرور مرکبہ جاری خبر نمبر 3 اور بإذن اللہ جار مجرور مرکبہ جاری خبر نمبر 4 ہم مبتدا اپنی چاروں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا اللہ کے بعد، اور یہ مثبت جملہ ہے، اللہ سے پہلے ما حرف نفی سے جس کی جگہ لیسا لگا تھا وہ جملہ منفی تھا۔ وعرف تو ہے یتعلمون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف عالما یعلم باب سامع یسمع عالما باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف پر شادہ آگی علما ہو گیا علما، پھر علما پھر ماضی کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تعلما ہو گیا تعلما، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر علامت مضارع یا لگی تو یتعلمون، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یتعلمون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یتعلمون پھر مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یتعلمون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا۔ یضر یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یضر یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف زارا یضرو باب ناصرہ ینصرو، یضرو تھا، پھر نظر ثانی کے لیے پہلی راہ کی پیش زواد کی جزم پہلی راہ کو تو یضرو، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں جزم والے راہ اور پیش والے راہ اکٹھے کر دیے تو شد دے دی تو یضرو ہو گیا۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یضرو پھر مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یضرو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول لگا تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرف حرف نفی ہے، ینفع یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف نفع ینفع با فاتحہ یفتح،
ینفع یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ینفع فعل مضارع مرفوع کا مفعول، ینفع اس میں لا حرف نفی ہے تو لا ینفع فعل مضارع مرفوع منفی ہو گیا، جملہ بنے گا لا ینفع فعل مضارع مرفوع منفی، اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور لا حرف تحقیق ہے، قد حرف تحقیق ہے، علم فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف علم یعلم باب سامع یسمع، علم فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو علموا فعل ماضی معروف، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں قد حرف تحقیق لگا تو قد علم فعل ماضی معروف کی قریب ہو گیا، فعل ماضی معروف قریب، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا حرف جملہ بنے گا قد علم فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا حرف تحقیق ہے، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اشترا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف شارع یا یشرع باب ضرب یضرب، شارع یا تھا، اس کے اندر الف سے داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ تردد کوشش کے لیے، تو یہ بن گیا اشتریا پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے یا سے پہلے را کو ایک اور زبر دے دی تو دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو اشترا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اشترا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا اشترا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے میں من اس میں موصول ہے، من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حرف نفی ہے، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری، فی حرف جار ہے، الآخرت الفلام سے معرفہ الآخرت تو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الآخرت جار مجرور مرفوع جاری، من حرف جار ہے، خلاقن اس میں نکرہ خلاقن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو بن خلاقن جار مجرور مرفوع جاری۔ اب معرف نفی کی جگہ آ جائے گا لیسا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، تو حرف نفی کی جگہ آ گیا لیسا، جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لہو جار مجرور مرفوع جاری، متعلق نمبر 2 فی الآخرت جار مجرور مرفوع جاری، متعلق نمبر 3 من خلاقن جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا، لیسا کا جملہ فعل ناقص کا جملہ اسمیہ منفی خبریہ منفی ہو گیا۔ معرفت ہے، لا حرف تحقیق ہے، بیسا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا باعثا یبعث باب سامع یسمع، باعثا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے با کی زبر کو زیر میں اور حمزہ کی زیر کو جزم میں بدل دیا تو بے سا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، بے سا فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا بے سا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ شرو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شارع یا یشرع باب ضرب یضرب، شارع یا تھا، اس کے آخر میں واو جمع کا لگا تو شارع یو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش بر یا کو نکال دیا تو شرو رہ گیا، پھر ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری، انفسا اس میں نکرہ غیر منصرف انفسو تھا، یہ شرو فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا، پھر انفسا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرفوع اضافی پورا مرفوع اضافی مفعولی حالت میں، شرو فعل ماضی معروف کا مفعول،
جملہ بنے گا شروع فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بہی جار مجرور اپنے متعلق بہی جار مجرور رقبے جاری اپنے مفعول انفسہم مضاف مضاف الیہ رقبے اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لو کے شرط ہے کانو فعل ماضی معروف وول کے جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ یعلمون یا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ عالما یعلمون واو نون جمع کا لگا تو یعلمون۔ اب جملہ بنے گا کانو فعل ماضی فعل ناقص اور یعلمون فعل مضارع معروف فعل تام دونوں آپ اکٹھے کیے تو کانو یعلمون فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کانو یعلمون فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جب اس کے میں لاور کی شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ اور لاور کی شرط ہے ان حرف ناصب میں اسم ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ آمنو جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آمنا آمنا یا امنو باب سامع یسمع آمنا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آمنا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو آمنا پھر واو جمع کا لگا تو آمنو فعل ماضی معروف واو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں انہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں لا اور پھر شرط لگا جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ غور فتح اتقوا فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا واقعہ یو کے یو باب ضرب یضرب واقع یا کے اندر الف سے داخل کیا تو اے و تا کا یا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو جزم والی تا میں بدل دیا تو اے تو تا کا یا پھر جزم والی تا اور زبر والی تا اکٹھی کر کے شد دے دی تو اتا کا یا فعل ماضی معروف پھر واو جمع کا لگا تو اتا کا یو پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والی یا کو نکال دیا تو اتقوا رہ گیا فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا اتقوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں انہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں دور پھر شرط ہے جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ لا حرف تحقیق ہے مصوبۃ اسم نکرہ 2 پیشوں سے فائدی حرف من حرف جار ہے ان دے اسم نکرہ ان 2 تھا غیر منصرف من حرف جار کا مجرور ود من ان 2 ہی رہا جار مجرور مرکب جاری۔ پھر 2 جب مضاف ہوا اللہ کے ساتھ اس کو زیر آگے ان دے مضاف اللہ ہو اللہ ہے اللہ ہو تھا مضاف الہ ہو تو اللہ ہے ان دلہ ہے مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ خیر اسم نکرہ 2 پیشوں سے فائدی حالت جملہ بنے گا مصوبۃ اسم نکرہ مبتدا من عند اللہ جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 خیر اسم نکرہ 2 پیشوں سے فائدی حالت خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا اور پھر شرط ہے کانو فعل ماضی معروف ہے واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ یعلمون یا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عالما یعلمون پھر واو نون جمع کا لگا تو یعلمون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل فعل تام ہے۔ اب کانو یعملون کانو فعل ناقص اور یعلمون فعل مضارع معروف دونوں اکٹھے کیے تو کانو یعلمون فعل ماضی استمراری معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کانو فعل ماضی معروف فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جب اس کے شروع میں لا اور پھر شرط لگا جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔
صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.